وجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین۔ اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ عزیز طلبہ، کل آپ سے بات ہوئی تھی فرعون کے حوالے سے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کی وجہ سے، حق بات کو چھپانے کی وجہ سے، فرعون جو تھا یہ حق کو سمجھ چکا تھا، اور اس کا اظہار اس نے جب وہ ڈوبنے لگا نا، ایک فرشتہ اس کو غوطے دے رہا تھا، اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریا کی جو مٹی تھی نا وہ اس کے منہ میں ڈالی کہ اب تمہارا کام ختم ہو گیا، اب یہ باتیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی۔ وہ اقرار کرنے لگا تھا کہ میں ایمان لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، لیکن اس کے منہ میں مٹی ڈال دی گئی، کیونکہ اس کا جو ہے نا ایمان لانے کا ٹینور ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ ہیلپ لیس تھا اور وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا۔ تو یہ جو فرعون ہے، نمرود ہے، ہامون ہے، قارون ہے، یہ جو ہے نا ان کے لیے ایک اسپیشل زون بنایا اللہ نے، خاص وادی بنائی ہوئی ہے۔ یہ اتنے سرکش تھے کہ دلیرانہ جو ہے وہ انکار کرتے تھے، اور اپنی قوم کو انہوں نے نا حق بات کو تسلیم کرنے نہیں دیا۔ وہ جو قوم کا ایمان نہ لانا وہ بھی ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ کل آپ سے بات ہوئی تھی کہ پنڈال جو ہے وہ موبلائز ہو چکا تھا، وہ حقیقت کو سمجھ چکا تھا۔ جیسے ہی فرعون کے جادوگروں نے ایمان کا اعلان کیا تو ایک دم سے پنڈال میں چینج آ چکی تھی، اور اس وقت یہ فرعون جو ہے یہ اپنی حرکت نہ کرتا تو ان کا مسلمان ہونا آسان تھا، لیکن اس نے ایسی تقریر کی کہ وہ دوبارہ سے جو لوگ تھے وہ سخت ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہ ایک بڑے گناہ کا شکار ہو گیا، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وادی بنائی جس میں ایسے ہی سرکشوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جہنم کی آگ سے۔ لیکن ایک بات اور ذرا ذہن میں رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، جو بندہ بے نماز ہے نا، بے نماز، وہ بھی اسی وادی میں پھینکا جائے گا، اور یہ سب سے نچلے والی وادی ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ایک پتھر اوپر سے پھینکا گیا، اس کو جہنم میں جاتے ہوئے 70 سال لگے، اور جہاں اس کی زمین تھی نا آخری ٹھکانہ، وہ جہنم جو ہے وہ فرعون کے لیے ہے اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں اور امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو نماز کا چھوڑنا نا
یہ ہمیں انہی مشرکوں میں لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو ہم نے سب سے جو بڑی اسائنمنٹ تھی نماز کی، امت مسلمہ نے اس کو اسی قدر آسان کر دیا اور نماز کے قریب نہیں جاتے۔ سب سے زیادہ بے فکری ہمیں نماز کے بارے میں ہے۔ تو نماز، بے نمازی جو ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ جو سب سے پلید جانور ہے نا روح زمین پر، وہ بھی بے نمازی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ 100 اونٹ کا قافلہ جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اونٹوں کا قافلہ ہوتا ہے وہ ترتیب سے ہوتا ہے، لائن میں جاتا ہے۔ پہلا بندہ جو اس کو لیڈ کر رہا ہے وہ بے نماز ہے۔ اس بندے کی جو نحوست ہے وہ آخری بندے تک جاتی ہے۔ کتنی لمبی لائن، بے نماز کی نحوست آخری بندے تک جاتی ہے، یہ آپ اندازہ کریں۔ اب ہم گھروں میں رہتے ہیں، کچھ نماز پڑھتے کچھ نہیں پڑھتے، اس کے نتیجے میں جو نہیں پڑھتے نا، گھر میں نحوست جاری ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، آپس میں غصے کا اظہار، اور رزق کی کمیابی، سکون نہ ہونا اور ڈسٹرب رہنا، ڈپریشن میں رہنا، یہ ساری جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ دی تو پھر کیا ہو، نہیں، اس کے آفٹر افیکٹس بڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے اگر ہم نہیں پڑھتے تو سمجھیں کہ رحمت خدا بندی سے ہم ہٹ گئے، اور جو بندہ رحمت خدا بندی سے ہٹ جاتا ہے تو دنیا وسیع ہوتے ہوئے بھی اس پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا اندر زخمی ہو جائے نا تو دنیا جہان کی خوشیاں ہمیں خوش نہیں کر سکتی، وہ ہمیں جو ہے وہ ہم اس سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ لیکن نمازی بندہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اندر سے خوش رہتا ہے، اندر سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ جو فرعون اور آل فرعون جن کو غرق کر دیا ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور رہتی دنیا تک وہ نشان عبرت رہیں گے۔ اور لوگ اگر چاہیں، یہ دیکھیں یہ اپنی اپنی لک ہے، کئی بڑے سے بڑے واقعہ کو کہتے چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا، تو کئی لوگ ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے ہماری حرکتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ہمیں بھی نشان عبرت نہ بنا دے، ذرا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ مِنْهُ یصدون۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا تو ہماری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، وہاں بھی قرآن مجید
اسی صورتحال جہاں جیسی تھی نازل ہوتا رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا سورہ مریم میں، تو وہ چلا اٹھے کہ مریم جو تھی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اللہ کا ساتھی قرار دیا گیا، تین خداؤں میں سے ایک خدا ڈکلیئر کیا گیا۔ تو ہمارے جو بت ہیں یہ بھی شخصیات ہی ہیں، یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، یہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا گیا اور ہمارے معبودوں کو پیچھے۔ تو یہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ اس چیز سے ہمیں بھی تقویت ملتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں ایک خدا کا تصور ہے تو ہمارے بزرگ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا جواب پھر آگے آ رہا ہے